السلام علیکم۔ پچھلے چند پروگراموں میں نے جاپان کی ترقی کا سفر، اس کی وجوہات کہ ترقی کا سفر کیوں شروع کیا انہوں نے، اور تبدیلی کا طریقہ کار کیا تھا ان کا، تو وہ بتلایا تھا۔ اچھا، اس پورے جاپان کی ترقی کا جو سفر ہے اس میں ہم سب یعنی ہم پاکستانی اور تمام امت مسلمہ کے لیے بہت بڑے بڑے سبق ہیں۔ آج میں میری دانش میں جاپان اور ہماری بلکہ پوری امت مسلمہ کی سمجھ بوجھ کا میں آپ کو فرق بتلانے کی کوشش کروں گا انٹلیکچوئل لیول۔ یہ میری رائے ہے۔ میں نے اس سے قبل جاپان پر 2 پروگرام پہلے بھی کیے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ ان پروگرامز کو اور اس پروگرام کو ڈاؤن لوڈ کر کے ضرور دیکھیں، تاکہ 100 سال سے ہم پر یعنی مسلمانوں پر جو مصیبت آئی ہوئی ہے، ہم لٹ رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، قتل و خون ہو رہا ہے، ہمارا نسل کشی ہو رہی ہے، بمباریاں چل رہی ہیں، آپ دیکھیں مستقل، اب سے نہیں 100 سال سے چل رہا ہے یہ سلسلہ۔ تو آخر ہم کو ان کی وجہ بھی تو معلوم ہونی چاہیے نا، وجہ سمجھ میں آنی چاہیے کہ بھئی ہم کیوں آخر ترقی یافتہ نہیں بن رہے، ہم کیوں نہیں ترقی کر پا رہے۔ تو کئی وجوہات تو میں آپ کو جاپان کے ان پروگرام سے بتلا چکا ہوں، باقی اب آپ کچھ اس پروگرام میں دیکھیں۔ اچھا، یہ بات میں ذہن نشین کروانا چاہتا ہوں کہ یورپ کے باہر دنیا میں صرف 6 ملک ہیں جنہوں نے ترقی کی۔ وہ ہیں جاپان، کوریا، چین، ملیشیا، سنگاپور اور ترکی۔ ان میں سے بیشتر وہ ممالک ہیں جو زمانے قدیم سے ہی تہذیب یافتہ اور طاقتور تھے۔ جیسے چین بہت بڑی سلطنت تھی، جاپان خود بہت بڑی سلطنت تھی، ترکی بہت بڑی سلطنت تھی، کوریا ان کی بھی ہم کو نہیں پتا، مطلب بہت بڑا بیک گراؤنڈ تھا ان کا بھی ہسٹوریکلی۔ سنگاپور تو خیر ایک چھوٹا ملک ہے۔ تو اس تناظر میں آپ دیکھیں کہ ہمارے ترقی کرنے کے کیا چانسز ہیں۔ صرف 6 ممالک ہیں جو یورپ کے باہر یا مغرب کے باہر جنہوں نے ترقی کی، 200-150 ملک ہیں۔ میں یہاں پر ایک اور بات بھی ایمفسائز کرنا چاہتا ہوں کہ میں یہ جو باتیں بتلا رہا ہوں یہ معمولی باتیں نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے سامنے چین، جاپان اور دوسرے کئی ممالک ہیں جنہوں نے بے انتہا ترقی کی اور کر رہے ہیں وہ۔ اس کا مطلب یہ کہ ہم بھی کر سکتے تھے، تو کیوں نہیں کیا پھر ہم نے آخر۔ تو ہماری جو پچھلے 100 سال کی جو ناکامیاں ہیں وہی اس بات کا ثبوت ہیں کہ ہماری جو پالیسیز رہی ہیں وہ سب ناکام ہیں، ناکام تھی وہ، اور آئندہ بھی وہ ناکام ہی رہیں گی۔ اور جو کی پوائنٹ ہے وہ یہ کہ دراصل پچھلی صدیوں کے دوران مسلمانوں کو اپنی ناکامیوں کی اصل وجہ معلوم ہی نہیں تھی۔ تو جب آپ وہ وجہ نہ معلوم ہو تو آپ صحیح کیا کریں گے آخر، کس چیز کو آپ صحیح کریں گے۔ جاپان اسٹریٹجی ڈیفرنٹ تھی ان کی، انہوں نے کہا پہلے وجہ معلوم کرو، اسٹڈی کرو۔ اور 100 سال کی ناکامیوں ہماری، اور جو ہمارا نہ رکنے والا قتل و خون ہے، تباہی ہے، سب کچھ ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے اس بات کی ضرورت ہے، انتہائی سخت ضرورت ہے کہ ہم اپنی پرانی جتنی بھی پالیسیز تھیں ان کو ہم ریوزٹ کریں، ہم خود کو بھی دیکھیں کہ ہم کیوں ناکام ہوئے ہیں، اپنی پرانی پالیسیز کو ریویو کریں اور پھر اس کو جاپان سے کمپیئر کریں۔ تو دراصل ہمارے جو مفکرین ہیں انہوں نے ابھی تک تو یہ کبھی غور ہی نہیں کیا انہوں نے کہ یورپ کے ذرا سے 4 لاکھ آبادی والے ملک، چھوٹے ملک، لاکھوں کی آبادی ہے ان کی، وہ اپنے سے کئی بڑے ڈائناسورس کو اور امپائرس کو یہ ان کی گردنیں مروڑ کر پھینک رہے ہیں۔ آپ دیکھیں اور کس طرح ان یورپی چھوٹے چھوٹے جو ممالک ہیں کس طرح انہوں نے دنیا پر اپنا تسلط قائم کیا جو ابھی تک چل رہا ہے۔ ان کی ترقی کی وجوہات کیا ہیں آخر؟ دراصل ہمارے دانشوروں نے اس بات کو کبھی غور ہی نہیں کیا کہ آخر یورپ کے ہاتھ میں کیا جادو آ گیا ہے، کیا طلسم آ گیا ہے کہ انہوں نے عثمانی سلطنت کی گردن، مغلیہ سلطنت کی گردن، چین کی سلطنت کی گردن مروڑ کر کس طرح مروڑ رہے ہیں۔ ہمارے دانشوروں کو اس بات تک تو احساس تھا کہ مسلمان غلام ہو رہے ہیں، مسلمان پٹ رہے ہیں، لیکن
کی پوائنٹ جو تھا اس میں کہ کس طرح یہ ذرا برابر ملک فتوحات کر رہے ہیں، اس بات پر اور اس کی اصل وجوہات پر کوئی غور نہیں کر رہا تھا. کوئی وفد نہیں گیا تھا یورپ جا کر کے دیکھو کس طرح وہ سیکھ رہے ہیں جس طرح جاپان نے کیا. ہمارا جو بھی غور و خوض کرتے تھے وہ اپنا ہی ایک محدود دائرے میں تھا، اپنا ہی ٹنل ویژن تھا ان کا. اور میرے خیال میں ان کو یورپ میں ہونے والی تبدیلیوں کا یا تو یکسر علم ہی نہیں تھا، کچھ نہیں پتا تھا ان کو کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور اگر کسی کو علم تھا بھی تو وہ ان تبدیلیوں کی بریتھ اینڈ ڈیپتھ، اس کی ڈائمینشنز کا بالکل نہیں پتا تھا ان کو. جبکہ یورپ کے دانشوروں کے علم میں تھا کہ ان کے ہاتھ میں ایک ایسا جادو آ گیا ہے جس سے وہ دنیا پر حکومت کر سکتے ہیں. ہمارے دانشوروں کو اس بات کا احساس نہیں تھا کہ یورپ اور مغربی ممالک میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں یہ صرف ایک ملک کا دوسرے ملک کو فتح کرنے کا سلسلہ نہیں ہے جو کہ پچھلے ہزاروں سال سے چلا رہا تھا. اس دنیا میں فتوحات ہو رہی تھیں، بلکہ جو ہو رہا ہے وہ یہ کہ مغربی ممالک دنیا کی حیت کو یکسر تبدیل کر رہے ہیں. یہ لوگ ایک نئی دنیا تو نہیں بنا رہے ہیں بلکہ ایک مختلف دنیا کو یہ ترتیب دے رہے ہیں. یہ صرف نیا نظام نہیں ہے بلکہ یہ دنیا کی بنیادیں تبدیل کر رہے ہیں. ہمارے دانشوروں کو نہیں تھا اس بات کا، ذرا سا بھی احساس نہیں تھا اس بات کا. وہ تو ان کو تو یہ تھا بھائی انگریز جس طرح اور جیسے انڈیا میں کبھی پہلے بھی حملہ آتے تھے، چلو انگریز بھی آ گئے، فرینچ بھی آ گئے، ڈچ بھی آ گئے، انہوں نے کہا یہی ہے. یہاں سے تو کسی نے اسٹڈی نہیں کیا، نہ اسٹڈی کرنے کی اہلیت تھی ان کی. کیا اسٹڈی کرتے ہیں؟ کتنوں کو انگریزی آتی تھی ہوگی اس زمانے میں، کتنوں کو فرینچ آتی تھی ہوگی. تو پچھلی صدیوں میں جب یورپ ہم کو اور باقی دنیا کو فتح کر رہا تھا، ہم کو کبھی یہ احساس یا شبہ تک نہیں ہوا کہ مغربی یورپ کے باشندے دنیا میں انسان کی ذہنی ارتقاء کے ایک نئے اور اونچے لیول پر پہنچے ہوئے. ذرا ایک منٹ غور کریں اس بات پر. یہ بہت کڑوی باتیں ہیں لیکن تلخ حقیقت ہے کہ کیا ہمارے اس دور کے لوگوں یعنی ہمارے آبا و اجداد نے کبھی یہ غور کرنے کی زحمت کی ہوگی کہ یورپ کے یہ معجزاتی ایجادات کیا ہیں، کیوں ہیں، یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ کیا ان میں یہ سوچنے سمجھنے کی اہلیت رہی ہوگی؟ یعنی کیا ان میں اس لیول پر سوچنے کی دماغی صلاحیت تھی ہوگی؟ کیا انہیں علم تھا کہ دنیا کی باؤنڈریز کہاں سے کہاں تک پہنچ چکی ہیں؟ وہ تو بس دنیا میں جس طرح اور مخلوقات جیسے گائے اور بھینسیں رہ رہے ہیں وہ نسلیں بھی بالکل اسی طرح رہ رہی تھیں، اور گائے بھینسوں کی طرح ہی وہ غلام بھی ہوتی جا رہی تھیں. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ابھی بھی بیشتر آبادی میں مسلمانوں کی یہ سوچنے سمجھنے کی اہلیت نہیں ہے، ابھی تک نہیں ہے. تو اس وقت کہاں تھی ہوگی؟ آپ خود سوچیں. آئی ایم سوری فار دا بلنٹ فیکٹس بٹ دیز آر ریالٹیز. میں ریپیٹ کر رہا ہوں کیونکہ ہم نے یا مسلمانوں نے کبھی یورپ کی ترقی اور ان کے اسباب کو اسٹڈی ہی نہیں کیا تھا، نہ ان کو پتا تھا کہ یورپ میں کیا ہو رہا ہے. ہم تو اسی مغالطے میں تھے کہ بھئی وہ تو ایک گھٹیا قوم ہے. تو یہ تھا فرق ہمارے دانشوروں اور جاپان کے دانشوروں میں. انہوں نے حالات کو دیکھ کر صرف واویلا نہیں کیا، واویلا کرنے پہ اکتفا نہیں کیا انہوں نے، بلکہ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے حالات کا صحیح تجزیہ کرو. اور شاید اسی وجہ سے جاپان شاید واحد ملک تھا جس نے سائنٹیفک طریقے سے تجزیہ کیا، جس کے بعد ان کو معلوم ہوا کہ مغربی ممالک کہاں پہنچے ہوئے ہیں. اپنے کمزوری کی صحیح وجوہات کو انہوں نے دریافت کیا کہ اچھا وہ وہاں پہنچے ہوئے ہیں تو یہ ہے کمزوری ہماری. تو پھر اس کے بعد انہوں نے ایک پلان بنایا، اس پلان پر عمل کیا اور اپنی ذہنی اور عقل کے لیول کو مغربی ممالک کے لیول تک پہنچا دیا. انہوں نے اپنے ذہنی اور عقل کے لیول کو مغربی ممالک کے لیول پر پہنچایا. تو اس سے پہلے ان کو احساس ہوا کہ ہم
ہماری عقلی اور ذہنی لیول مغربی ممالک کے برابر نہیں ہے، ہم کو وہاں پہنچنا ہے۔ لیکن اگر وہ پہلے سے یہ سمجھتے کہ ہم تو دنیا کی عقل مند ترین قوم ہیں تو پھر کیا سیکھ سکتے تھے وہ؟ دنیا کے چند اور ممالک جنہوں نے بعد میں ترقی کی وہیں پر اسی ایریا میں مینلی، انہوں نے جاپان سے سیکھ کر اور انہی کو ماڈل بنا کر ترقی کی۔ ان کی بھی سرتوڑ کوشش یہی ہے کہ اپنے ذہنی لیول کو اونچا کریں، اور اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل چین جو کام کر رہا ہے اور جس رفتار سے کر رہا ہے ناقابل یقین ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس دنیا کے لوگ ہیں ہی نہیں، وہ کسی اور دنیا کی مخلوق ہیں۔ آپ دیکھیں راتوں رات کیا کام کر دیتے ہیں وہ۔ تو یہ جو اب فارسٹ کے جو لوگ ہیں یا ممالک ہیں، یہ بھی انسان کے ذہنی ارتقاء کے لیول کو مزید اونچا کرتے چلے جا رہے ہیں اور اونچے لیول پر لے کے چلے گئے ہیں وہ۔ اور میں ذہنی اور عقلی لیول کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ دوسرے ممالک کشتی اور باکسنگ سے دنیا پر غلبہ نہیں پا رہے ہیں، وہ عقل سے غلبہ پا رہے ہیں، دماغ سے غلبہ پا رہے ہیں۔ یعنی بنیادی طور پر موجودہ دور میں ہم کم عقل نہیں ہو گئے، ہماری عقلیں کم نہیں ہو گئیں، بلکہ انسان کا جو عقلی اور ذہنی ارتقاء چل رہا ہے انسان کے وجود میں آنے سے لے کر مسلسل چل رہا ہے یہ، تو اس میں ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں، اس میں ہم جہاں تھے وہیں پر ہیں، جبکہ جو دوسرے ہیں وہ آگے بڑھ گئے ہیں ذہنی ارتقاء میں، وہ انہوں نے ہم کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ You see, we are still living in iron age، جبکہ جو باقی دنیا ہے وہ انڈسٹریل ایج میں جا چکی ہے، اور اس کے میں ثبوت دوں گا آئندہ کسی پروگرام میں کہ ہم آئرن ایج میں رہ رہے ہیں، وہاں سے آگے ہم نہیں بڑھے۔ جو ہماری ٹریڈیشنل اور کلچرل اسکلز ہیں پرانی، جس میں بددیانتی ہے، لوٹ مار ہے، لوٹ کھسوٹ ہے، سفاکی ہے، ان میں کوئی کمی نہیں آئی ہے، ان میں کوئی زوال نہیں آیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان میں زوال آیا ہے، یہ سب الحمدللہ انٹیکٹ ہیں۔ میں جو کہہ رہا ہوں کہ انسانی ذہنی ارتقاء میں جو دنیا میں ترقی ہوئی ہے، اور انسان ذہنی ترقی کے ذہنی ارتقاء کے ایک نئے لیول پر پہنچ گیا ہے، ہم اس لیول تک نہیں پہنچ سکے، اس میں کوئی ترقی نہیں ہوئی۔ آپ دیکھیں ایک طرف امریکی لیڈر ہیں مثال کے طور پہ، جنہوں نے پوری دنیا کو سنبھالا ہوا ہے، ہم تک کو وہ مائکرو مینیج کر رہے ہیں۔ اچھا ساتھ ہی آپ چین کو بھی دیکھیں، ایک پورا کمپریہنسو پلان بنا کر کس طرح وہ پوری دنیا پر قابض ہو رہا ہے اور امریکہ کو ڈسلوج کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ہمارے ماضی کے سلطانوں میں یا ذل سبحانیوں میں اس لیول کی سوچ اور پلان بنانے کی اہلیت رہی ہوگی؟ کبھی وہ سوچ سکتے ہوں گے کہ وہ دنیا پر اس طرح قابو پا کر اس طرح کنٹرول کریں گے وہ؟ جبکہ جو ہمارے موجودہ یا پچھلے حکمران ہیں، جمہوری انداز میں ملک چلانا تو بہت دور کی بات ہے، یہ تو ایک محلہ نہیں چلا سکتے۔ دیکھیں آپ، ہم سب اپنی اپنی بساط کے مطابق مسلمانوں کے اور پاکستان کے بھی زوال کے بارے میں، اٹ انکلوڈز می ایز ویل، ہم صرف تکے لگاتے رہتے ہیں کہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، یہ وجہ ہوگی، یہ وجہ ہوگی، صحیح یا غلط جو بھی ہے دلائل پیش کرتے رہتے ہیں، اپنا جسٹیفیکیشنز پیش کرتے رہتے ہیں۔ کس بارے میں؟ اپنے اور مسلمانوں کے زوال کے بارے میں، صرف زوال کے بارے میں، ون سائیڈڈ۔ میرے علم میں نہیں ہے کہ ماضی میں کبھی بھی ہمارے پاس یا مسلمانوں میں کبھی بھی مغرب یا دوسروں کے عروج کی وجوہات پر غور کرنے کی کوشش کی گئی ہو، یا پراپر اسکالرلی ایویڈنس بیسڈ ریسرچ کرنے کی ضرورت سمجھی گئی ہو کبھی ماضی میں؟ کبھی نہیں سمجھا، اور نہ آپ سمجھتے ہیں۔ چلیں پچھلے لوگوں کو تو چھوڑیں، نہ یہ نسل سمجھتی ہے کہ کوئی پراپرلی ایویڈنس بیسڈ ریسرچ کر لی جائے، جس میں ملک کے تمام حلقوں اور طبقوں کو اس پر متحد بھی کیا جائے کہ بھئی ہاں یہ ہے، سب ایونچولی سب مل کر ایک رائے پر پہنچیں کہ بھئی یہ ہے وجوہات پاکستان کے اور مسلمانوں کے زوال کی، پھر اس کے بنیاد پر کام کیا جائے۔ اور یہ ہے دوسرا بنیادی فرق ہم میں اور جاپان میں۔ انہوں نے کہا کہ پہلے معلوم کرو پہلے کام کی ابتدا کس طرح۔ انہوں نے کہا معلوم کرو کہ مغرب کس طرح عروج پر گیا ہے،
ہم کیوں ناکام ہوئے, مغرب کیوں عروج پر گیا, آخر وجوہات پتہ کرو ان کی, ایویڈنس بیس جاؤ, ایویڈنس لے کر آؤ, اور پھر وہ سب سمجھ کر اس کی بنیاد پر پھر انہوں نے ترقی کا پلان بنایا. یعنی گٹ فیلنگ کے اوپر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھئی یہ وجوہ ہے یا یہ وجوہات ہیں, اور انہی غلط وجوہات کی بنیاد پر ایک غلط پلان بھی بنایا پھر کامیابی حاصل کرنے کے لیے. جبکہ ہمارے دانشوروں اور مفکرین کی بنیادی انالیسس ہی صحیح نہیں ہے, نہ تھی, اور نہ حالات صحیح کرنے کا طریقہ کار صحیح ہے. ہمارے دانشوروں کے طریقہ کار کا میں پہلے بھی بتلا چکا ہوں کہ جی خواہش کا شدت سے اظہار, تمام مسلمان متحد ہو جائیں, تقریریں کر رہے ہیں, نظمیں ہیں, گانے گا رہے ہیں, ہم شاعری کر رہے ہیں, ہم مضامین لکھ رہے ہیں, ہم ترانے لکھ رہے ہیں, فلمیں ہیں, ڈرامے ہیں, مسلمانوں کی پرانی تاریخ بار بار نکال کے بتلاتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں یہ تھے مسلمان, یہ تھے مسلمان, یہ تھا مسلمانوں کا طریقہ. ہم ایک دوسرے کو ہم تلقین کر رہے ہیں کہ تم نہیں چل رہے ہو ہمارے طریقے پر, وہ ایک دوسرے کو گالی گلوچ ہو رہی ہے اس سلسلے میں کہ تم صحیح ہو جاؤ, تم صحیح ہو جاؤ, سب اچھے ہو جائیں تو پاکستان اچھا ہو جائے گا, مسلمان اچھا ہو جائے گا. اچھا, مسلمانوں کے ہاتھوں میں ایک اور نیا انتہائی مؤثر ہتھیار آتا گیا, اور وہ ہے سوشل میڈیا, واٹس ایپ, فیس بک. اس پر سب ایک دوسرے کو میسیجز بھیجتے رہتے ہیں اور تلقین کرتے رہتے ہیں کہ اگر ثواب کمانا ہو تو اس میسیج کو اور آگے بڑھائیں. تو یہ ہے ہماری جنگی اسٹریٹجی. لیکن اس کے ساتھ آپ دیکھیں, عمل, تعلیم, کوئی پرواہ نہیں. بہترین تعلیمی ادارے بنانا, کوئی پرواہ نہیں. بہتر شہری اور بہتر انسان بنانے کی ٹریننگ دینا, کوئی پرواہ نہیں. سائنس اور ٹیکنالوجی میں ایکسل کرنا, کوئی فکر نہیں ہے. معاشرے کی خرابیاں دور کرنا, کوئی ضرورت نہیں سمجھی جا رہی ہے اس کی. اور یہ سب چیزیں ہیں, یعنی کرپشن ہے اور جو سب چیزیں ہیں معاشرے کی برائیاں, کوئی غور نہیں کر رہا ہے کہ یہ کس طرح صحیح ہوگا. کوئی یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ ایک اتنا کرپٹ معاشرہ کیا یہ ترقی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا, کوئی نہیں سوچ رہا. یعنی ہماری جو بیماری کی جو ڈائگنوسس ہے وہ غلط ہے. یعنی بیماری کیا ہے وہ نہیں معلوم ہم کو, بیماری پھیلنے کی وجوہات کا اندازہ غلط. یعنی بیماری کیوں پھیل رہی ہے یا پھیل چکی ہے یہ بھی ہم کو نہیں معلوم, اور نہ بیماری کا علاج ہم کو معلوم ہے, یا جو معلوم ہے وہ غلط معلوم ہے. ہومیوپیتھی, جادو ٹونے وغیرہ کے لیول کا علاج چل رہا ہے. کچھ لوگ سیاست اور جمہوریت کی دکان چلا رہے ہیں, کچھ دین اور مذہب پر دکان چلا رہے ہیں. لادینی حضرات جو چلا رہے تھے وہ دوڑ چکے ہیں آلریڈی. دراصل آپ دیکھیں ہمارا جو مستقبل ہے وہ ہم نہیں بنا رہے, دوسرے بنا رہے ہیں ہمارا مستقبل. اس لیے ہم کو اپنے مستقبل کا کچھ نہیں پتا, کیونکہ ہم نہیں چلا رہے ہیں اپنے مستقبل, ہم نہیں جا رہے ہیں اس روڈ پر. تو ہم کو معلوم ہوگا کہ اس روڈ پر اگر ہم جا رہے ہوں تو یہ ہوگا نیکسٹ. دوسرے دھکے دے دلا کے ہم کو پتہ نہیں کہاں پہنچا رہے ہیں. اچھا, باقی اب میں کنٹینیو کروں گا پارٹ 4 میں. والسلام.